بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين صدق الله العظيم. ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، ہر ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے، زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے، ہر ایک سانس سے آواز آ رہی ہے تیری، ہر ایک سانس سے آواز آ رہی ہے تیری، میرا دھڑکتا ہوا دل پیام تیرا ہے، میرا دھڑکتا ہوا دل پیام تیرا ہے، وہ خود کو جان گیا جس نے تجھ کو پہچانا، وہ خود کو جان گیا جس نے تجھ کو پہچانا، وہ محترم ہے جسے احترام تیرا ہے، زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے، کہاں بیان مظفر، کہاں بڑائی تیری، کہاں بیان مظفر، کہاں بڑائی تیری، جو تھا جو اب ہے جو ہوگا تمام تیرا ہے،
جو تھا جو اب ہے جو ہوگا تمام تیرا ہے. کچھ اشک ندامت کے سوا پاس نہیں ہے. کچھ اشک ندامت کے سوا پاس نہیں ہے. لایا ہوں میں دامن میں یہی اپنے چھپا کر. ایک روزے ہے دل کھو لے کے رونے کی تمنا. ایک روزے ہے دل کھو لے کے رونے کی تمنا. سر روزائے اقدس پہ ندامت سے جھکا کر. سر روزائے اقدس پہ ندامت سے جھکا کر. کچھ اشک ندامت کے سوا پاس نہیں ہے. لایا ہوں میں دامن میں یہی اپنے چھپا کر. دنیا کی ہر ایک چیز نگاہوں سے چھپا دے. دنیا کی ہر ایک چیز نگاہوں سے چھپا دے. یا رب رخ پرنور کی تصویر دکھا کر. یا رب رخ پرنور کی تصویر دکھا کر. کچھ اشک ندامت کے سوا پاس نہیں ہے. لایا ہوں میں دامن میں یہی اپنے چھپا کر. عشاق کے مدینہ کی بس ایک یہ ہی دعا ہے. عشاق کے مدینہ کی بس ایک یہ ہی دعا ہے. جنت میں عطا ہم کو مدینے کی فضا کر. جنت میں عطا ہم کو مدینے کی فضا کر. کچھ اشک ندامت کے سوا پاس نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ارض وطن کے پاک کناروں کو چوم لوں، اس دھرتی کے چاند ستاروں کو چوم لوں. طائف جو اپنے وطن پہ قرباں ہو گیا، اس لاشائے شہید کے یاروں کو چوم لوں. جناب صدر محفل
معزز اساتذہ کرام و علماء کرام اور میرے عزیزانہ من طلباء، آج کی تاریخ میں 14 اگست کا دن بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن ہم نے پون صدی قبل یہ پاک خطہ استعماری قوت کے ناپاک پنجہ استبداد سے آزاد کرایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وطن ایسے ہی پلیٹ میں سجا کر ہم کو نہیں بخشا گیا، اس کے پس منظر ایک لہو بھری داستان ہے۔ اس وطن کی آزادی کے پیچھے مسلمانان بر صغیر کا خون ہے۔ انگریز غاصب سے یہ ارض پاک چھڑانے کے لیے خون دینے والوں کی لہو پیش کرنے اور اس وطن کی آزادی میں رنگ بھرنے والوں کی ایک طویل اور ناقابل فراموش داستان ہے۔ اس وطن کی بنیادوں میں خون شہدائے جنگ پلاسی لگا، اس وطن کی آزادی میں لہو شہدائے بالا کوٹ لگا، خون شہدائے ستامن لگا، خون شاہ اسماعیل شہید اور خون سید احمد شہید لگا۔ اس وطن کی آزادی میں جہد تسلسل اپنانے والوں کی ایک طویل اور ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ چنانچہ جب تاریخ کے اوراق الٹیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس سرزمین سے انگریزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بوریاں بستر گول کرنے پر مجبور کرنے والے بے لوث، بے غرض، خالص و مخلص تاریخ کا باب درخشاں کرنے والے نظر آئیں گے۔ ان میں سے کسی کا نام تحریک ریشمی رومال کا بانی مولانا محمود حسن ہوگا، کہیں امبالہ کا مجاہد جعفر تھانسری ہوگا، کہیں شاملی کا شہید حافظ محمد زامن ہوگا، کہیں سالار کارواں میں مولانا قاسم نانوتوی ہوں گے، کہیں خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے والا پیروں کا پیر امیر جہاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پیش ہوگا، احمد اللہ شاہ مدراسی ہوگا، فضل حق خیر آبادی ہوگا، پاکستانی پرچم کا پہلا پرچم تحریک پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی ہوگا، اور اسی تاریخ کا ہیرو مولانا ظفر احمد عثمانی ہوگا، اور مفتی شفیع دیوبندی ہوں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر گلوں کو رنگت بخشی، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر گلوں کو رنگت بخشی، تو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے انگریزی اقتدار کا تختہ الٹا، اور انہی شہداء کے خون کی برکت اور انہی بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے، اور یہی لوگ قائد اعظم کے شانہ بشانہ تھے تو یہ پاک خطہ وطن حاصل ہوا۔ اور افسوس صد افسوس کہ یہی غدار ٹھہرے، یہی جاہل شمار ہوئے۔ اس پر بھی میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ہم ہی مٹی ہوئے تیری فصلیں اگانے کے لیے، ہم ہی مٹی ہوئے تیری فصلیں اگانے کے لیے، ہم ہی ترستے رہے دانے دانے کے لیے۔ یہ انگریز سے ٹکرا کر بھی، جیل جا کر بھی، مشقتیں اٹھا کر بھی، مصیبتیں جھیل کر بھی غدار ٹھہرے، اور جن کے چہروں پر خراش تک نہ آئی، جاگیریں لی، انگریز کے گیت اور قصیدے پڑھے، وہ لوگ محافظ و وفادار ٹھہرے۔ میں آخری شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ قریب ہے ظالموں روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، قریب ہے ظالموں روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آسی کا۔ مانا کہ دشمن کم نہیں ہے لیکن، مانا کہ دشمن کم نہیں ہے لیکن، ہماری طرح سے ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے بس وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے بس وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زباں تھوڑی ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، یہ پاکستان ہے ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان،
ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، تائید ربی کا اشارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، عرض ایجاد کا ستارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، اذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبو قرآن سے شاد ہے وطن، اذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبو قرآن سے شاد ہے وطن، رحمتوں کے سائے میں ہے سارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، پرچم پاک کی اڑان کو سلام، سرحدی محافظ جوان کو سلام، پرچم پاک کی اڑان کو سلام، سرحدی محافظ جوان کو سلام، خون سے انہوں نے نکھارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ابو ہریرہ کی عظیم عرض وطن، تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن، ابو ہریرہ کی عظیم عرض وطن، تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن، ہم تیری موج تو کنارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، کلمہ طیبہ کا پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، اپنی وادی سے دور ہوں، اپنی وادی سے دور ہوں، میرے لیے نخلے طور ہے تو۔ جناب صدر محفل اور سامعین محترم السلام علیکم، آج کی اس محفل میں اجاگر کرنا ہے شہید کی قربانی اور وطن کی مٹی کو۔ موضوع زیر بحث کے لیے میں نے اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھا جیسے دریا کے سامنے قطرہ آب، جیسے ہمالیہ کے سامنے ذرہ خاک، جیسے سورج کے سامنے چراغ یا آسمان کے کسی ایک کونے میں ٹمٹماتا ہوا ستارہ،
جب کبھی میں حافظے کے نیا خانوں کو ٹٹولتا ہوں تو ماضی کی دھن میں لپٹا ہوا وہ مہر تاباں اچانک ذہن و وجدان کے افق پر تجلیاں برسانے لگتا ہے۔ میں نے قلم کو روشنائی میں ڈبو کر لکھنا چاہا تو آواز آئی یہ فرمودات ہے۔ پھر میں نے آنسوؤں میں بھگو کر کچھ تحریر کرنا چاہا تو ندا آئی یہ جواہرات ہیں۔ پھر میں تخیل کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر اسے کڑی ملانے والے اس موضوع کے تخلیق کار کو سلام کرنے لگا۔ پھر میں ہاتھوں پر چراغ لے کر نکلا، چہروں پہ نظر ڈالی، آنکھوں میں مربت تلاش کی، دلوں کو ٹٹولا تو دفعتاً آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی، تمناؤں کی کلی پر قطرہ قطرہ شبنم ٹپکی۔ اس عالم خواب سے باہر آیا تو لکھا ملا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ چنانچہ ان مقدس الفاظ سے شہید کی قربانی کا فلسفہ واضح ہوتا ہے جو وہ وطن کی خاطر دیتا ہے۔ صدر ذی حشم مصر کے تپتے ہوئے صحراؤں میں صلاح الدین ایوبی کی اذانوں کی پکار، بالا کوٹ کے پہاڑوں میں شاہ اسماعیل کی تلوار کی جھنکار، سومناتھ کے صنم قدوں میں محمود غزنوی کی پکار اور کفرستان ہند میں ٹیپو شہید کی للکار کیا تھی، یہ سب کچھ کیا تھا جناب والا؟ یقیناً یہ جذبہ حریت کے پرزور مراحلے تھے۔ جس کسی نے قوم کی زندگی کی تحریریں پڑھی ہیں وہ بخوبی جانتا ہے کہ عروج و زوال، بلندی و پستی، امارات و افلاک، امیر و ناداری آخر کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ وہ پوشیدہ ہے جذبہ شہادت میں، ولولائے طاقہ میں، وطن کی خاطر جان کٹانے میں، مٹی میں رل جانے اور خون بہانے میں تاکہ وطن کا قرض چکایا جا سکے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین کے ساتھ نکلے گا، جہاں سے چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ صدر ذی تمکنت، جب میں وطن کی مٹی اور شہید کی قربانی کا تعلق آپس میں جوڑتا ہوں تو میری نظریں بے اختیار کشمیر، فلسطین اور عراق کی طرف اٹھ جاتی ہیں، جہاں ہزارہ گھروں کی دہلیزوں پر بیٹھی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی حسرت بھری نگاہیں ان کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے آنچل قربانیوں کے منتظر ہیں تاکہ ان کے جوان بھی پاکستانیوں کی طرح اپنا خون بہا کر وطن کو بچائیں۔ وہ خون جس کی سرخی سے لال و گل پر نکھار آتا ہے وہ شہید کا خون ہے، شہید مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وطن کی مٹی کس طرح گواہی دیتی ہے۔ سوات کی وادی چند نام نہاد دہشت گردوں کی مٹھی میں قید ہو کر رہ گئی، بچیوں کے اسکولوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، آئینے پاکستان کی دھجیاں اڑا لی گئی۔ لیکن اس مایوس کن صورتحال میں اللہ کے شیروں نے سوات پر چڑھائی کی، پاک فوج کے چند دستوں نے دہشت گردوں کو ان کی بل سے نکال کر گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ آج سوات کی وادی امن و آشتی کا مرکز بن گئی ہے۔ پاک فوج کے سجیلے جوانوں نے اپنا خون بہا کر یہ پیغام دیا کہ جب تک ہمارا خون اس دھرتی کو سرخ کرتا رہے گا ہم وطن کی مٹی کا قرض چکاتے رہیں گے۔ چل پڑے ہیں جان پہ منزل بجا کے دادے سفر نہیں ہے، چل پڑے ہیں جان پہ منزل بجا کے دادے سفر نہیں ہے، نہیں نہیں ایسی کوئی شب نہیں جس کی سحر نہیں ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، آج پاک وطن ایک بار پھر ہمیں پکار رہا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ جو پاکستان کے گلی کوچوں کو دلہن کی طرح سجانے کے لیے بنائے گئے تھے، ان ہاتھوں میں کلاشن کوف تھما دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ جاؤ اور پاکستان کی گلی گلی کو انگاروں سے بھر دو، جاؤ اور پاکستان کی ہر ماں کو سوگ بار اور بہن کو سہاگ سے محروم کر دو اور ہر گھر کے چراغوں کو بجھا کر کسی اندھیری گلی کی نکڑ میں پھینک دو تاکہ وہاں سے خوشحالی کے گیت نہیں ماتم کے بین سنائی دے۔ جناب والا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چراغ گل کرنے والوں کا کیسے تدارک کرنا ہے۔ آئیے عہد کیجیے کہ ہم وطن پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گا۔ کل بھی محفوظ نہ تھا، آج بھی محفوظ نہیں، کل بھی
رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، یہ تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ جناب صدر محفل، میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس کا عنوان ہے یوم آزادی۔ ہماری آج کی یہ تقریب یوم آزادی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ 14 اگست کا دن ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین، ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے۔ یہ ہمیں جوہد مسلسل، مقصد سے لگن، آزادی کی تڑپ، انگریزی استعمار سے نفرت، حنود کی اصلی دشمنی، قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مضبوط نظریہ حیات اور ایک لازوال نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اب 14 اگست کا دن جشن آزادی کے نام سے واقعتاً فقط اور ایک جشن بن کر رہ گیا کہ اس دن ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، کردار اس بات کی عکاسی اور غمازی کرتا ہے کہ ہم شہداء تحریک پاکستان دوران ہجرت، معصوم عفت مآب بیٹیوں، تقدس مآب دوپٹوں، بوڑھوں کے چھنتے سہاروں، بکھرتے ہوئے لاشوں کے ٹکڑوں سے گویا مذاق کر رہے ہیں۔ جناب والا، آپ اس تاریخی دن کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ یوم آزادی کے اس یادگار دن کی قدر پہچانے، اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے گئے اس پاک وطن کے قیام کا مقصد کیا تھا، اس پاکستان کو قائم کرنے کی غرض کیا تھی، اس ٹکڑے کو حاصل کرنے کے بعد آئندہ پروگرام کیا تھا۔ مقصد یہ تھا، غرض یہ تھی، پروگرام یہ تھا کہ ہمارا مذہبی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہمارا دینی تشخص مجروح نہ ہو، ہمارا تہذیبی ورثہ غیر محفوظ نہ ہو، ہمارا کلچر تباہ نہ ہو، ہماری ثقافت برباد نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں ہماری الگ سلطنت ہو، ہمارا علیحدہ آزاد وطن ہو جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی حیات مستعار کی نوک پلک سنوار سکیں، یہاں ظلم کی آندیاں نہ ہو، باد سرسر کے جھگڑ نہ ہو، جبر و استبداد کے پنجے نہ ہو، جور و جفا کے شکنجے نہ ہو، بے رحم و شفاق نفرت کی ہوائیں نہ ہو، بلکہ عدل، انصاف، محبت، مربت، الفت و عقیدت کی پرکیف معطر فضائیں ہو۔ جناب والا، اسی مقصد کے لیے یہ خطہ پاک وطن، یہ پاک سرزمین، یہ پاکستان حاصل ہوا۔ اس قیام پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو مضمر ہے۔ اس مضمر لہو کا تقاضا کیا ہے، پکار کیا ہے، صدا کیا ہے؟ تقاضا، پکار اور صدا یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو سینے سے لگائیں۔ اس خطہ پاک وطن کو ہر قسم کی تخریب کاری، دہشت گردی سے محفوظ بنائے، مامون بنائے، اس کی تعمیر و ترقی، اس کی تزئین و آرائش، اس کی رونق و رعنائی کی خاطر فرمانے کا اتحاد، ایمان، تنظیم، محکم کام اور جوہد مسلسل، انتھک محنت اور مضبوط ارادے اور بلند عزائم کے ساتھ یہ فکر، ذہن اور سوچ بنا لے کہ خونے دل دے کر نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، تیری عظمت، تیری آبرو کے لیے اپنا تن من سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم، تیری آزادی خونچ کاں کی قسم، تیری سطوت کا ڈنکا بجا دیں گے ہم، تیرے چہرے کو بخشیں گے تابندگی، تیری زلفیں پریشاں سجا دیں گے ہم،
تیری زلفیں پریشاں سجا دیں گے ہم، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم کو آغوش مادر تیری سرزمین، ہم کو رش کے سریا تیرا آسماں، تو ہے قرطاس ہم ہیں مصور تیرے، تو گلستان شاداب ہم باغباں، حسن پنہاں تیرا لا کے پیش فلک، تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم، تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، جن اکابر کا منہون منت ہے تو، ہم انہی کی روایات کے پاسباں، وقت آنے پہ تاریخ دہرائیں گے، تیرگی کا مٹا دیں گے نام و نشان، تیری مٹی میں ہے جو سلف کا لہو، اس کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے ہم، اس کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے ہم، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے۔ اے وطن پیارے وطن پاک وطن، پاک وطن اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیوم، میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ جب یہ خطہ پاکستان آزاد ہوا تو اس کا ایک حصہ کشمیر بھی تھا، اس کو تقدیر کہیے یا کچھ بھی کہیے وہ ہمیں نہ مل سکا، تو اس حوالے سے ایک شاعر ہیں حبیب کیخوی، انہوں نے کچھ اشعار لکھے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بھیک نہیں آزادی ہے، یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے بھلا مانگے سے کبھی، یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے بھلا مانگے سے کبھی، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ، مقصد کی طلب میں موت سے لڑ، حالات کو اپنے ڈھب پر لا، شمشیر اٹھا تاخیر نہ کر، طاقت کی صداقت کے آگے باتوں کی حقیقت کیا ہوگی، طاقت کی صداقت کے آگے باتوں کی حقیقت کیا ہوگی، فطرت کے ذریعے اصولوں کی تضحیق نہ کر، تحقیر نہ کر، مغرب کے سیاست دانوں سے امید نہ رکھ آزادی کی، مغرب کے سیاست دانوں سے امید نہ رکھ آزادی کی، یا طاقت سے کشمیر چھڑا یا آرزوئے کشمیر نہ کر، یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے بھلا مانگے سے کبھی، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ غلام اب بھی پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، اسی طرح خاص و عام اب بھی ہمارے ملک کا ہے وہی کہنا نظام اب بھی۔ کسی کو جامی شراب جائز، کسی کو پانی حرام اب بھی، غریب الجھ رہے ہیں اسی طرح قدم قدم پر، بچھے ہوئے ہیں اسی طرح امیروں کے دام اب بھی، اسی روش پہ ہے دور رشوت وہی سر کا نما تجارت، ہزاروں انسان کھا رہے ہیں وہی طعام حرام اب بھی۔ غلط ہے یہ تیرا نعرہ ساقی کہ بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی ٹوٹے ہوئے جام اب بھی۔ جناب صدر، صاحبان سخنور، مہمانان گرامی قدر، اسٹیج پہ جلوہ گر، علماء دی قدر اور میرے ہم سفر، ہم فکر و نظر، طالبان علم و ہنر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم آزادی کے حوالے سے منعقد ہمارا آج کا پروگرام، جس کی غرض و غایت آپ حضرات معلوم کر چکے ہیں، وطن سے محبت، پاک وطن سے فکری، ذہنی اور قلبی لگاؤ، اس پاک سرزمین سے پیار کی عکاسی اور غمازی کا ایک ادنا سا مظہر ہے۔ یہ وطن ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، اس وطن کی خاطر ہم نے اپنے پیاروں کا لہو دیا تھا، ہم نے یہ وطن اپنے خون سے سینچا ہے۔ اب بھی جب کبھی وطن کی مٹی نے ہم کو آواز دی، اس پاک دھرتی نے ہم کو پکارا، اس مقدس سرزمین نے ہم کو صدا دی، تو ہم اس کی آواز پر، اس کی پکار پر، اس کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے، دیوانہ وار چلتے ہوئے سرساری کے عالم میں، اس کو مستی کی کیفیت میں، زندگی موت کی پرواہ کیے بغیر، سوئے مقتل وادی مرگ میں، وادی خونی میں قدم رکھ کر ہر اس آنکھ کو پھوڑ دیں گے جو اس کی طرف غلط نگاہ کرے گی، ہر اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو اس کی طرف انگلی اٹھائے گا، ہر وہ ناپاک قدم کچل دیں گے جو اس کی طرف ذرا سی بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خطہ پاک وطن، یہ عرض پاکستان ہم کو اپنی جان سے عزیز تھا، عزیز ہے اور عزیز رہے گا، اور یہ کہ ہم امیر ہیں یا غریب، ہم شاعر ہیں یا خطیب، ہم فنکار ہیں یا قلمکار، ہم سیاست کے راہی ہیں یا فوج کے سپاہی، ہم مزدور ہیں یا کسان، ہم بوڑھے ہیں یا جوان، ہم ہر گھڑی ہر آن یہ عہد کر کے بیٹھے ہیں، اے وطن ہم تیری خاطر جان نچھاور کر دیں گے، اے وطن ہم تیری خاطر جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے یہ وطن بے انتہا اور ان گنت قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے، سینکڑوں تحریکوں کا گرم خون اس کی تہوں میں لگا ہے۔ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کا، سرنگا پٹم میں ٹیپو سلطان کا، بالا کوٹ کے مقام پر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے 400 رفقا کا، 57 کی جنگ آزادی میں نامور اور گمنام مجاہدین کا، کٹن حالات کے باوجود حریت پسندوں نے، آزادی کے متوالوں نے جذبہ حریت فراموش نہ کیا، نئے حوصلے، مضبوط ارادے، پختہ عزم، ایک ٹھوس یقین، محمد علی جناح کی زیر قیادت بر صغیر جنوبی ایشیا میں ایک آزاد اور خود مختار ملک قائم کر دکھایا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم وہ مقصد حاصل نہ کر رہے ہیں جس کے لیے اس قدر قربانیاں دی گئی تھی۔ 14 اگست کے دن ہم ناچ کود کر، بھنگڑا ڈال کر، ڈول کی تھاک میں ناچ کر، ون ویلنگ کر کے دریاؤں، نہروں اور تالابوں کے کنارے یاروں دوستوں کے ساتھ شرابوں کباب کے مزے اڑا کر
اپنے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے ہیں. نہیں نہیں، ایسے ہرگز نہیں. ہمیں اس ملک میں خلافت راشدہ کے طرز پر اسلامی نظام لانا ہوگا. طرز حکمرانی مبنی پر عدل کرنا ہوگا. یہ 14 اگست کا دن تجدید عہد کا، تجدید وفا کا دن ہے. یہ دن تقاضا کرتا ہے بہت بڑا فرض اور قرض جو ہمارے کندھوں پر ہے، اس سے سبق دوشی کا، اسے چکانے کا. تو آئیے ہم عہد کریں، پختہ عزم بنائیں رب العالمین کی بارگاہ قدسیہ میں کہ ہم اس ملک میں اسلامک لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اور وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے. یہ سبز حلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا. یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے. قرآن ہمارا رہبر ہے، اسلام ہماری منزل ہے. اس پاک وطن میں اسلامی دستور بنا کر دم لیں گے. اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، تیری خاطر بڑے زخم کھائے وطن. اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، تیری خاطر بڑے زخم کھائے وطن. اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے ہم، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے ہم. تیری جانب قدم جو بڑھائے وطن، تیری جانب قدم جو بڑھائے وطن، تیری خاطر بڑے زخم کھائے وطن. اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، یہ وہ مرد مجاہد ہے تیرے سبھی، یہ وہ مرد مجاہد ہے تیرے سبھی، جو کھڑے ہیں یہاں سے جھکائے وطن، جو کھڑے ہیں یہاں سے جھکائے وطن، تیری خاطر بڑے زخم کھائے وطن. اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، جب لہو کی ضرورت پڑی ہم گئے، جب لہو کی ضرورت پڑی ہم گئے، ہم کو جب جب جہاں پہ بلائے وطن، ہم کو جب جب جہاں پہ بلائے وطن، تیری خاطر بڑے زخم کھائے وطن. اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، سرحدوں پہ تیرا ورد کرتے ہیں ہم، سرحدوں پہ تیرا ورد کرتے ہیں ہم، روز کرتے ہیں مل کے ثنائے وطن، روز کرتے ہیں مل کے ثنائے وطن، تیری خاطر بڑے زخم کھائے وطن. اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن، اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن. آخری اور
ابتدائے وطن انتہائے وطن، ابتدائے وطن انتہائے وطن، تیری خاطر بڑے زخم کھائے وطن، اپنی آنکھوں میں شمع جلائے وطن۔ چند اشعار میرے ذہن میں آئے۔ شاملی کا میدان دیکھیے، جنگ پلاسی دیکھیے، 1857 کی جنگ آزادی دیکھیے، 1947 کے جو شہداء ہیں، اور پھر 1965 کی جنگ، اور پھر 1971 کی جنگ۔ یہ وہ جوان تھے جنہوں نے اپنا خون دے کر ہمیں یہ آزادی بخشی ہے۔ غلام مصطفیٰ تبسم ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے پنجابی کے اندر ان شہداء کو اور اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، کی لبنیے وچ بازار کڑے، اے دین وے میرے داتا دی، نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، کی لبنیے وچ بازار کڑے، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، مل دے کے جھولی پائے نہیں، اے ایڈا سستا مال نہیں، کدوں جا کے مانگ لے آئیے نہیں، اے سودا نقد بھی ملدا نہیں، اے سودا نقد بھی ملدا نہیں، تو لب دی پھرے ادھار کڑے، اے پتر ہٹاں دے نہیں وکدے، کی لبنیے وچ بازار کڑے، اے شیر بہادر غازی نے، اے کسے کولوں بھی ڈر دے نہیں، اے شیر بہادر غازی نے، اے کسے کولوں بھی ڈر دے نہیں، اینا دشمناں کولوں کی ڈرنا، اے موت کولوں بھی ڈر دے نہیں، اے اپنے دیس دی عزت تو جان دیندے اپنی وار کڑے، اے پتر ہٹاں دے نہیں وکدے، کی لبنیے وچ بازار کڑے، اے دین وے میرے داتا دی، نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، اے پتر ہٹاں دے نہیں وکدے، کی لبنیے وچ بازار کڑے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم۔ جناب مکرم، گرامی قدر، اہل علم و دانش، معززین علاقہ، آج کی یہ نشست 14 اگست کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھ سے پہلے میرے دوست اپنے اپنے انداز میں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت ملنے پر سجدہ شکر ادا کر رہے تھے، اور تحریک پاکستان میں سرگرم رہنے والے علماء اکرام اور دوسرے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، لیکن میرا موضوع سخن شاملی کے میدان سے لے کر آج تک ہر محاذ پر اپنی خدمات پیش کرنے والے اکابر علماء دیوبند کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ سامعین گرامی قدر، تاریخ کے اوراق کو گھنگالا جائے تو اکابر علماء دیوبند کے کارنامے تاریک رات میں آسمان پر چمکتے چاند کی طرح واضح نظر آتے ہیں۔ علماء دیوبند ہر میدان میں سر بکف رہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اکابر علماء دیوبند کے کردار کی رفعت فلک بوس عزائم کی مضبوط چٹانوں پر خندزن، مسائل میں الجھ کر مسکرانا فطرت کا حصہ، ستم گروں کے پہاڑوں سے ٹکرا جانا عادت ثانیہ، جابرانہ قوانین کے بخیے ادھیڑ دینا، اصحاب اقتدار کے غلط فیصلوں کو برسرے عام للکارنا، ممبر سے لے کر قومی اسمبلی تک حق و صداقت کے جھنڈے گاڑ دینا، ضمیر فروشی کی بجائے اسیری میں ماہو سال بسر کرنا اکابر علماء دیوبند کے کارنامے ہیں۔ وہ بے باک خطیب اور شعلہ نما مقررین بھی تھے، قابل تقلید سیاستدان بھی تھے،
माया नाज कायदीन भी थे, मुतहर्रिक कारकुनान भी थे, मिंबरों मेहराब की आबरू भी थे, मसनदे तदरीस की जीनत भी थे, मुजाहिद भी थे, औलिया भी थे, अतकिया भी थे, असफिया भी थे, असखिया भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफक्किर भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुहक्किक भी थे, मुदक्किक भी थे, काइम बिल लैल वसाइम बिन नहार भी थे, मैदान के गाजी भी थे, कुफर पे भारी भी थे। वो ऐसे हौसला वाले थे, अजीमत के पैकर थे कि लम्हा भर के लिए अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, लगातार मनाजिल की तरफ हम कदम बढ़ाते रहे। ना हमवार रास्तों में उनके कदम डगमगाए और लड़खड़ाए नहीं, आबला पाई उन्हें रोकने से आजिज आ गई। तशद्दुद का कौन कौन सा तरीका था चोंच पर परखा ना गया हो, आजमाइश का कौन सा हरबा था चोंच पर आजमाया ना गया हो, इस्तबदाद का कौन सा पहाड़ था चोंच पर तोड़ा ना गया हो, जबरो बरबरियत की कौन सी तलवार थी चोंच पर सौंती ना गई हो, मगर हालात के बेरहम और सर्द गर्म थपेड़े सहाबा इकराम के इन गुलामों के इरादों में लग़्ज़िश पैदा न कर सके। शमाए रिसालत के परवाने, खत्मे नबूवत के दीवाने, सहाबा के दीवाने, सहाबा के परवाने, अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत और रिफत के पहरेदार अहले हक अकाबिर उलमाए देवबंद हैं, जिनके बारे में शायर ने तड़प कर कहा कि वो सीख पर कबाब की तरह रहे हयात में, वो सीख पर कबाब की तरह रहे हयात में, जो बेड़िया थी पाँव में तो हथकड़ियां हाथ में, जो अहले सर थे ताक में तो इक़्तिदार घात में, मगर वो अस्मे गस नबी के सबूत नबी के सोमनाथ में। सामीने गरामी कद बातिल ने जब भी मुकाबले के लिए ललकारा तो चैलेंज को कबूल करने वाले अहले हक अकाबिर उलमाए देवबंद थे। हाँ, आप मिर्जायत को देख लीजिए, अगर ये पाकिस्तान की अदालत में आई तो मुकाबले में सैयद अनवर शाह कश्मीरी फाजले देवबंद आया है, अगर ये साउथ अफ्रीका की अदालत में गई तो मुकाबला करने के लिए शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी फाजले देवबंद गया है, अल्लामा खालिद महमूद फाजले देवबंद गया है। मैं ये बात बड़े दावे और जुर्रत से कहता हूँ कि पानीपत के मैदान में सर बकफ होकर निकलने वाला रशीद अहमद गंगोही फाजले देवबंद था। इमामुल औलिया, उस्ताजुल मुजाहिदीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फाजले देवबंद था। माल्टा के जजीरों और काले पानियों में रहकर भी अंग्रेज के सामने न झुकने वाला शेखुल हिंद फाजले देवबंद था। बतौर मुदर्रिस 18 साल रोज़ाए रसूल पर दर्से हदीस देने वाला हुसैन अहमद मदनी फाजले देवबंद था। अंग्रेजी इस्तेमार के सामने सीना सिपर होकर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने वाला कासिम ननोतवी फाजले देवबंद था। तहरीके पाकिस्तान में लहू पेश करने वाले अकाबिर उलमाए देवबंद थे। दो कौमी नजरिया पेश करने के लिए अब्दुल माजिद दरियाबादी को अल्लामा इकबाल के पास भेजने वाला मौलाना अशरफ अली थानवी फाजले देवबंद था। पाकिस्तान मंजरे आम पे आया, ये मगरबी पाकिस्तान है। परचम कुशाई करने वाला मौलाना शबीर अहमद उस्मानी फाजले देवबंद आया। पाकिस्तान मंजरे आम पे आया, ये मशरकी पाकिस्तान है। परचम कुशाई करने वाला मौलाना जफर अहमद उस्मानी फाजले देवबंद आया, जिनके बारे में शायर ने तड़प कर कहा कि फलक झूमता है, ज़मीं झूमती है, फलक झूमता है, ज़मीं झूमती है, सहर झूमती है, सबा झूमती है। कुछ फूल खिलते हैं जहां में ऐसे कि जिनकी अदा से फिजा झूमती है। सामीने गरामी कद उलमाए देवबंद ने बातिल को हर महाज पर, हर मैदान में जलील और रस्वा किया है। आप जिस मैदान में निकलोगे अकाबिर उलमाए देवबंद का सामना करना पड़ेगा। सियासत के मैदान में आओगे, सियासत के मैदान में आएंगे, दलाइल के मैदान में आओगे,
دلائل کے میدان میں آئیں گے، تحریر کے میدان میں آؤ گے، تحریر کے میدان میں آئیں گے، تقریر کے میدان میں آؤ گے، تقریر کے میدان میں آئیں گے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی تو یوں ہوا اس ریاض دہر میں، کبھی کبھی تو یوں ہوا اس ریاض دہر میں، ایک گل ہی ساری گلشن کی آبرو بچا گیا۔ کیونکہ یہ فیض اس جگہ سے پھیلا تھا جس کی بنیاد قاسم ننوتوی فاضل دیوبند نے رکھی تھی۔ جناب مکرم، توجہ چاہتا ہوں، کیا ختم نبوت کا صحرا علماء دیوبند کے سر پہ نہیں ہے؟ کیا ناموس صحابہ کا صحرا علماء دیوبند کے سر پہ نہیں ہے؟ کیا علماء دیوبند دینی مصطفی کے ثبوت نہیں ہے؟ کیا عجز و انکساری کے پیکر نہیں ہے؟ کیا وہ علماء دیوبند دینی تعلیم کے استحکام کا صحرا ان کے سر پہ نہیں ہے، جنہوں نے زبان حال سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اس شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اب دل سے یہ کہہ کر آ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اتنے مچلنے والے ہیں، وما علینا میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہونہار طالب علموں، چھوٹے بھائیوں، السلام علیکم۔ جب کبھی ہم یوم آزادی کا دن مناتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا جو ہم یہ دن ہر سال مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج سے 76 سال پہلے 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا اسلامی ملک اور دنیا کی 5ویں بڑی طاقت پاکستان مارد وجود میں آیا۔ یہ کوئی ایسا اعلان نہیں تھا کہ کسی نے سرکاری طور پر ٹیلی ویژن پر اعلان کر دیا کہ لو یہ پاکستان بن گیا اور یہ ہندوستان بن گیا، ایسی بات نہیں تھی۔ جیسے میرے بھائی، چھوٹے بھائی اکاشا نے اور کئی دوسرے مقررین نے اختصار کے ساتھ آپ کو اشارتاً بتایا کہ بر صغیر ہند و پاک کی سرزمین پر میرے اور آپ کے بزرگ علماء کرام نے قربانی کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جسے آج کا مورخ لکھنا چاہے تو شاید اس سے اوراق ختم ہو جائیں۔
कलमों की स्याही खत्म हो जाए। इतनी कुर्बानियां दी हैं मेरे और आपके बड़े अकाबर उलमाए कराम ने। अजीज़ान मन, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर ऐसे ही नहीं बन गया था। इसकी बुनियादों में मेरे और आपके बड़े अकाबर उलमाए कराम, हमारे बुजुर्गों की, हमारी जवान बेटियों की, हमारी खवातीन की, नौजवानों की और बच्चों की कुर्बानियों की वो दास्तानें हैं कि जिन्हें आज हम उसका जिक्र न करें तो यकीन मानिए कि हमें ये यौम मनाने का कोई हक नहीं है। सामीन किराम, आज हम देखते हैं कि 76 साल गुजर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, लेकिन उतने बेहतर नहीं जितने मेरे और आपके बुजुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान के अंदर कुर्बानियों की दास्तानें रकम करते हुए अपनी जुबान मुबारक से बाइज़हार किया था और उन्हें बताया था कि हम एक ऐसा खित्ता पाक बनाना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की अमली तस्वीर नजर आएगी, जहां पर हमारे रोज़ शब, हमारा कारोबार हयात, हमारे दीनी दुनियावी अदारे दीन इस्लाम की सही तरवीज व इरशाद के लंबरदार होंगे। लेकिन फिर भी शुक्र अदा करता हूँ, तहदीद से नेमत के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जो कुछ भी हैं अपने अकाबरीन की, अपने उन बुजुर्गों की कुर्बानियों की बदौलत आज इस खित्ता पाक की आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलना फिरना, घूमना, उठना, बैठना, तालीम हासिल करना और पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की सैरो सियाहत करना मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हम इसका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन एक बात करना जरूरी समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने जिन मकासद का इजहार किया था, आज हमें सोचना है कि उनको हासिल करने में कोई कोताही तो नहीं रह गई, हमसे कोई कमी तो नहीं रह गई। आज अगर मैं और आप, हमारे सब बड़े छोटे अपने अपने गिरेबान में झांके तो यकीन मानिए कि साफ नजर आता है कि हम कोताहियों से भरे हुए हैं, हमसे कोताहियां सर्जत हुई हैं। हमने अपनी औलाद की तरबियत में, हमने नई नस्लों की तरबियत में, हमने अपने कारोबार में, हमने अपने मदारस में, हमने अपने दीनी दुनियावी तालीमी इदारों में, हमने जिंदगी के हर शोबे में कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर की है कि जिसकी बदौलत वो मकासद अभी तक हासिल नहीं हो सके। हाज़रीन मोहतरम, आप देखें कि पाकिस्तान बनाने वाले उन कलमगो मुसलमानों की तादाद लाखों में है जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश करके इस वतन अजीज की बुनियादें उठाई थी। लेकिन देखें कि कितने 1953 के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर मिर्जायत के खिलाफ तहरीक चलाना पड़ी और उस तहरीक के नतीजे में हजारों मुजाहिदीन इस्लाम ने जामे शहादत नोश किया। कभी तहरीक मिर्जायत उठती है, कभी राफियत के खिलाफ हमें काम करना पड़ता है, कभी किसी और महाज पर इन दीनदारों ने, इन कलमा तय्यबा की रूह अपने सीने में समोने वाले मुजाहिदों ने कुर्बानियां देकर इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तहरीकें चलाई। और मैं इस मौका पर खराज तहसीन पेश करूंगा हमारी इस जाने वाली मौजूदा असम्बली के अंदर उन उलमाए किराम को जिनकी कुर्बानियों से आज इस मुल्क में ऐसा कानून मंजूर हो गया है कि अब कोई बदतीनत, अब कोई शैतान सिफ्त, अब कोई बदबख्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत किराम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं होगा, और अगर कोई होगा तो उसे कानून का वो आहनी पंजा दबोच लेगा और अब किसी को ऐसी जुर्रत करने की, जिसारत करने की हिम्मत नहीं हो सकेगी। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ उन उलमाए किराम को जिनकी कागजों से हमारी कौमी असम्बली और सेनेट ने ये कानून मंजूर किया। अजीज दोस्तों, एक बात याद रखने की है, आप सब माशाअल्लाह बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप
कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने के लिए इस मदरसे में आके दाखिल हुए और आप यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं। यकीन करें आप जितना खुशकिस्मत कोई भी नहीं हो सकता जितनी अल्लाह ने आपको ये इस नेमत से नवाजा है। कुरान और हदीस की तालीम के हासिल करने के बाद आपने जिंदगी के तमाम शोबों में जाना है और वहां पर जाके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना है। मैं रब्बुल जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि कितने हमारे महकमे हैं, कितने शोबा है जिंदगी है जहाँ पर दीन से बहरामंद नौजवानों ने, अफसरों ने, कारकुनों ने वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं कि आज उनकी अगर जिक्र करना शुरू करें तो हमारी किताबें भर जाएं। तो आपकी तालीम दीनी तालीम के साथ साथ आपने दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है और फिर मुकाबले के इम्तिहान में बैठना है। आपने प्रोफेसर बनना है, आपने असातिज़ा बनना है, आपने एसपी बनना है, डीसी बनना है, कमिश्नर बनना है, ये सब आपके लिए है। लेकिन आप पहले ये तालीम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद आप दुनियावी तालीम भी हासिल करने के बाद मैदान में उतरेंगे और फिर उतरने के बाद आप जब जिंदगी के हर शोबे में फैल जाएंगे तो फिर मिस्टर और मुल्ला का फर्क हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि मिस्टर और मुल्ला इसका फर्क खत्म हो जाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप ये काम करेंगे तो आप वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे पाकिस्तान का हर शोबा, हर महकमा आप जैसे काबिल, होनहार जो दीन और दुनिया की तालीम से बहरामंद होंगे उनके ज़ेर असर होगा और उनके ज़ेर इंतज़ाम होगा। हाज़रीन मोहतरम, मैं मदरसा अरबिया फ़ारूकिया की इंतज़ामिया को इतना खूबसूरत फंक्शन करवाने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं खुद यही काम करता रहा हूँ स्टेज पे आने का। जैसे आप बच्चे हैं, मैं भी इतना छोटा था और इसी मदरसे के स्पीकर से ही मैंने सीखा है बोलना। इसी मदरसे के माइक पे खड़े होके कभी हम ऐलान किया करते थे, कभी तिलावत करते थे जब हम पढ़ते थे इसमें, और हमने यहाँ से ही ये तरबियत हासिल की है। मैंने प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे पाकिस्तान के कई मुकाबले मैंने जीते हैं। मैं अक्सर फर्स्ट ही आता था हर मुकाबले में। मैंने एक बैनुल अक़वामी मुकाबले में भी दूसरी पोजीशन हासिल की थी इसी तकरीर करने के फन में। तो उसकी मेरी इब्तदा यही मदरसा था और इसी मदरसे का यही लाउड स्पीकर था जो हम इस्तेमाल करते थे। तो मेरा ये बात आपको कहने का मतलब ये है कि आपने भी इसी स्पीकर को फ़ायदा हासिल करना है, इसी स्पीकर को अपने इस्तेमाल में लेके आना है। और आपने सब ने आज तो सिर्फ 8-10 बच्चे यहाँ पे आए हैं जिन्होंने बात की है। मेरी तमन्ना है कि आप में से हर बच्चा इस माइक पे आके, लाउड स्पीकर पे आके अपनी खूबियों के जौहर दिखाए और उसे बोलना भी आए, वो तकरीर भी करे, उसे तहरीर भी करना आए, उसे तिलावत भी आए। साहिवाल में हम पढ़ा करते थे, तो साहिवाल में जब भी कभी कोई मुकाबला होता था सरकारी तौर पर, तो उसमें जामिया रशीदिया साहिवाल के बच्चे मुकाबले में हिस्सा लिया करते थे। एक बरेलवी हजरात का मदरसा था जामिया फरीदिया, तो वहाँ के बच्चे भी आते थे। तो अक्सर जामिया रशीदिया के बच्चे कभी फर्स्ट आते, कभी सेकंड आते। तो बहरहाल तिलावत में, नात खानी में, तकरीर में, तहरीर में, इन सारे शोबों में आपको तब आजमाई करनी चाहिए। और मैं असातिज़ा कराम से भी दरख्वास्त करूँगा कि सब बच्चों को इज्तिमाई तौर पर तकरीर और तहरीर की तरबियत दें, उन्हें बोलना सिखाएं। आप में से हर बच्चा यहाँ के बोल सकता है और हर बच्चा अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को जाहिर कर सकता है। मेरी दुआ है कि अगला प्रोग्राम इससे भी अच्छा होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने क्या खूब कहा
یہ بر صغیر کی جو انگریز سے آزادی ہے، یہ بر صغیر کی انگریز سے جو آزادی ہے، اس کے پیچھے علماء کے خون کی وادی ہے۔ حضرات علماء کرام اور جو مہمانان گرامی ہیں وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، تو جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ بر صغیر کی انگریز سے جو آزادی ہے، اس کے پیچھے علماء کے خون کی وادی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو مٹا سکے، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کو مٹا سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب سے یہ ملک بنا ہے یہ چمکتا دھمکتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک اسی طرح چمکتا دھمکتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس ملک کو ترقی دینے میں اپنی انتھک محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے تعلیم ہے، اور اس کے لیے جس طرح وہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جہد مسلسل محنت ہمیشہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہم اس ملک کو ترقی دینے کے لیے محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو دنیا کے اندر ترقیاں نصیب فرما، اے اللہ دنیا کے اندر عزتیں اور بلندیاں نصیب فرما، اے اللہ اس کی عزت میں اور زیادہ اضافہ فرما، اے اللہ اس کی عزت میں اور زیادہ اضافہ فرما، اے اللہ ملک کا بھلا چاہنے والے، ملک کے خیر خواہ لوگوں کو آگے آنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ملک کو تباہ و برباد کرنے والے، اے اللہ ملک کا برا چاہنے والے، اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ملک کو ناکام بنانے والے تو ان کو اپنے عزائم میں ناکامی نصیب فرما، اے اللہ ملک کو ذلیل کرنے والے، اے اللہ تو ان کو اپنے عزائم میں ذلت نصیب فرما، اے اللہ ملک کو ترقی دینے والے، ملک کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے محنت کرنے والے، اے اللہ تو ان کو عزتیں نصیب فرما، اے اللہ تو ایسے لوگوں کو آگے آنے کی توفیق نصیب فرما جو ملک کو ترقی دینے والے ہوں، جو ملک کی عزت میں اضافہ کرنے والے ہوں، اے اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت فرما جو ملک کے بدخواہ ہیں، اے اللہ ایسے بدبختوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ملک کو دنیا کے اندر اور عزت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی اس ملک کو ترقی دینے کے لیے، اس کی فلاح کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے جو خیریں مانگی ہیں وہ خیر کثیر ہم سب کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اے اللہ ہمیں بھی حفاظت میں رکھنا، اے اللہ ہمیں بھی حفاظت میں رکھنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔